الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ محترم علماء کرام، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر شب برات کے موقع پر جمع فرمایا۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ گزشتہ سال اس موقع پر کئی ہمارے چاہنے والے، دوستانے والے، رشتہ دار، احباب تھے، وہ آج ہماری نظروں سے دور ہو گئے۔ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کر، کفنا کر قبرستان میں چھوڑ کے آ گئے۔ ہر ایک کے سامنے یہ تقاضا ہے، ہر ایک کو یہ بات کا صدمہ ہے، بیٹے کا صدمہ باپ کو معلوم ہے، باپ کا صدمہ بیٹے کو معلوم ہے۔ تو یہ جو رات، شب برات کی رات، شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں زندگی کے اعتبار سے سال بھر کی ترتیب لکھ دی جاتی ہے، ورنہ مقدر، روزی، یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے ہی سے لکھ کے رکھ دی ہے۔ سال بھر کی ترتیب جو فرشتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی جاتی ہے، تو یہ شب برات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ تفسیر کے اندر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ لیلۃ المبارکہ سے نزدیک ان کے نزدیک شب برات کی رات مراد ہے۔ انوارات اس رات میں اترتے ہیں، اللہ کی خصوصی رحمت اس رات میں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اس لیے محترم ساتھیوں، اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں۔ گزشتہ جو زندگی ہماری گزری، ہم اس پر توبہ کریں اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ جو رات ہے، اس رات میں عبادت ہوگی، قرآن کی تلاوتیں ہوگی، جن دعاؤں کے لیے ہمارے نبی نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، وہ دعائیں اس رات میں مانگی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اعمال نامے میں ہمارے بڑھوتری کرے گا۔ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کی برکتیں، انوارات اتنے بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔
یہ حالت حاضرہ کے اعتبار سے ہے۔ محترم بھائیوں، بیانات، وعظ اور ہمارے بہت سے ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو اس رات کا موقع اللہ نے ہمیں دیا تو ہم یہ بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جاتے، جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن میں سے پہلا مشرک ہے۔ اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے، شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مشرک بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ والدین کے نافرمان جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ شراب کے عادی ایسے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے جادو کا سہارا لینے والے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ کینہ رکھنے والے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے، رشتہ قطع کرنے والے لوگ بھی اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ تو یہ جن کے جو ہم نام سن رہے ہیں، اور بھی روایات میں بہت سے نام ہیں، علماء کرام سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، تو یہ ساری باتوں سے ہم بچیں، شرک سے ہم بچیں، والدین کی فرما برداری کریں، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے ہم بچیں، رشتے توڑنے سے ہم بچیں، شراب سے ہم بچیں۔ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں کے اکثر نوجوان لوگ اپنی زندگی شراب کے اڈے پہ گزار دے رہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے ہم کو یہ بڑا اچھا موقع دیا، ہم موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی صحیح رخ پر استعمال کریں۔ جس رخ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ہم کو بتا کر کے گئے، اسی اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو گزارے، ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہوتا، مگر اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی شادی کے لیے جا رہا ہوتا، مگر اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ آج کی رات میں فہرست لگا دی جاتی ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ آج ہمارا نام کون سی لسٹوں میں لکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم کو تیار رہنا ہے۔ یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس سے نکل رہا ہے، ایک ایک دن ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا، ایک ایک دن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اعمال کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو امن، چین، سکون، اطمینان، راحت انہی کے لیے ہے، اور یہی لوگ
پورے ہدایت پر ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں امن، چین، سکون، اطمینان چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کی مان کر زندگی گزارنا پڑے گی. اللہ کو مان کر زندگی گزارنا پڑے گی. رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گی. تو اللہ کے احکام کا زندگی میں ہونا بھی بہت ضروری ہے. جیسے کہ الحمدللہ ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا. زندگی نے اگر وفا دی تو رمضان المبارک کے خیر و برکات سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں. قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، یہ اللہ کے احکام ہیں. اور اللہ کے احکام میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو پہچانوں گا. پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے، چہرہ چمکیں گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے. تمام کے تمام وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے. فرمایا میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی ایک ایک امتیوں کو چھانٹ کر لے آؤں گا. دنیا میں نمازوں کا اہتمام ہوگا، دنیا میں اللہ کے احکام ہوں گے، اللہ کے احکام کی محنتیں ہوگی، اللہ کے احکام کی پرواہ ہوگی. تو قیامت کے دن وضو کرنے والے اعضاء چمکے. آج تو ہم میں سے بعضوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ ظہر اثر وسر گئی، مغرب کا پتہ نہیں، عشاء میں سویا تھا فجر بھی اٹھا نہیں. یہ معاملے ہو گئے، یہ حالات ہو گئے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام، لیکن ہم میں کے جو نوجوان ہیں ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ یہ مسجدوں کو آباد کرتے، یہ تو چوراہوں کو آباد کرنے میں لگے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. زندگی بہت مختصر سی ہے. تمام کے تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس نے بڑے سے بڑے بادشاہ کی گردن موت کی وجہ سے مروڑ دی. مال کے رکھنے والے، صلاحیتوں کے رکھنے والے، دولتوں کے رکھنے والے لوگ دنیا میں آ کر کے چلے گئے. اس لیے فرمایا اذا جاء اجلہم، جب وقت آ جائے گا تو ایک سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں سہولت کا معاملہ کیا، برکتوں والی رات عطا کی، نیک اعمال کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا. ہم موقع کو غنیمت سمجھے. سدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اللہ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، عقل سلیم سے نوازا. 17,999 مخلوق کا سردار اللہ نے ہم سب کو بنایا. اور سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو دی وہ ایمان کی دولت. قرآن کے پڑھنے والے ساتھی مجمع میں موجود ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہم سب کو ایمان والوں کے نام سے خطاب کیا. ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا خرید و فروخت، ہماری تجارت، تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اسی کو پورا دین کہیں گے.
ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ساری باتیں ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب ہم اپنے خود کی فکریں کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کی بھی ہمیں فکر کرنا پڑے گی دین کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑی ذمہ داری دی۔ پہلے جب کبھی دنیا میں بگاڑ آتا، اللہ اپنے معصوم بندے نبیوں کو بھیج کر دنیا کے بگاڑ کو سدھارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبیوں کا سلسلہ بند، نبیوں کا دروازہ بند، نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے سپرد کیا اور فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی۔ اچھائی کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، گھر کے اندر میرے دین کیسے آ جائے اس کی فکریں ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں اس لیے ہمارے سامنے آ رہی کہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ایک ساتھ جمع ہونے کے موقع پہ روک لگائی جا رہی ہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت ہم خوب اچھی طریقے سے کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار زندگی میں نہیں آتے، نہ معلوم آئندہ سال یہ موقع ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے ہم اس کا خوب خیال کریں۔ اور ویسے تو اللہ نے ہمیں ہمیشہ عبادت کے لیے پیدا کیا، جب تک بھی ہم دنیا میں ہیں ہمارا مقصد ہی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت میں سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز کا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھوں گی، تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اما ابا بیوی بچے کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ آج بیوی بچوں کی محبت میں کئی وقت کی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر تجارت کے پیچھے دوڑتے ہیں، نبی کی سنت طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، جن کی محبت میں دنیا کمائی، دنیا کا مال جمع کیا، آخری وقت میں وہ کام آنے کو تیار نہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی قبر اپنا حشر، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے فرمایا آدمی تو ہے تو کر
آدمی تو ہے تو سیدھی راہ پہ چل، آج جو بوئیں گے کاٹیں گے کل۔ جیسی ہماری نیکیاں ہوگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے ہمارے بارے میں فیصلے اتریں گے۔ اس لیے ہم نمازوں کو ضروری سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر سبحانک اللہم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمدنی عبدی مسجدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ادھر نماز کو مکمل کر لیتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نمازوں کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ میرا بندہ، اس کے پیچھے دنیا کی ضروریات ہے، اس کے پیچھے دنیا کے سارے جھمیلے ہیں، پھر بھی سارے جھمیلے ہونے کے باوجود بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ابھی جو گزشتہ شب گزری، شب معراج کی، اس رات میں اللہ نے نماز والا عمل دیا، اور جب نماز والا عمل صحابہ اکرام کو ملا تو صحابہ آپس میں خوشیاں منانے لگے کہ ہمیں تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور آج میرا رابطہ کیا معاملہ ہے کہ نمازوں سے دن بدن ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر صحابہ مرے ہوئے بچے کو زندہ کرتے تھے، مرے ہوئے کھچر کو زندہ کرتے تھے، گھر میں آٹے کی چکی چلاتے تھے۔ اور آج میری اور آپ کی نماز کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے سر کا درد دور نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان مضبوط بنے گا تو نمازیں مضبوط ہوگی، نمازیں جاندار بنے گی، جیسے صحابہ کی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے یکسوئی کے ساتھ ایمان پر محنت کی 11 یا 13 سال۔ فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا۔ سکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیکھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ تب بھی 13 سال یکسوئی کے ساتھ صحابہ نے ایمان پر محنت کی، تب بنا صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی طرح، پھر بنے صحابہ ستاروں کے مانند۔ ورنہ ایمان لانے سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ جب ایمان میں داخل ہوئے تو گزشتہ زندگی پر افسوس کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کیے تھے، ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو قبولیت کے جو مواقع آتے ہیں اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے اور اللہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ تو نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے، جاؤ میرے بندوں کو جا کر بتلاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، اور قیام میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صرف عمل کریں۔ عمل تھوڑا سا ہوگا، اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے۔
تو قیامت کے دن عدالت خدا کی لگے گی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے ہوں گے، وہ یوں کہتے ہوئے نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ او میرے بندو، تم نے کبھی میری نماز قضا نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کی، آؤ تمہیں آج اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ متقی لوگوں کے لیے، تہجد گزاروں کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں اکرام کرے گا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے بائیں ہاتھ گزار کر پھر جیسے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ دنیا دیکھیں گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھ، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ پہچان ہو جائے۔ اور قیامت کی ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانیت کا اجتماع ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتوں کو پہلے حکم ملے گا کہ تمام کے تمام لوگوں کی صفیں لگائی جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اسجدو، سجدہ کرو۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے وہ قیامت کے دن فوراً سجدے میں گر جائے، اور جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے دنیا میں تو قیامت کے دن ان کی کمر تختہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کی ذلت و رسوائی معمولی شے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،